الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز دینی بھائیوں، دین اسلام کے اندر کچھ موضوع اور کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جن پر جتنی ہی لوگوں کو نصیحت کی جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی جائے وہ بہت ہی کم ہے. تقریباً 4-5 مہینہ پہلے آپ کسی مسجد میں نماز کی اہمیت پر ہم نے گفتگو کی تھی. کل اس سے پہلے جو جمعہ گزرا ہے بنگلہ زبان میں ہمارے داعی اور شیخ اور خطیب جو آئے تھے انہوں نے غالباً بنگلہ زبان ہی کے اندر نماز کی اہمیت پر خطبہ دیا تھا. آج کا خطبہ بھی نماز کی اہمیت ہی پر رہے گا، اس لیے کہ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے. توحید کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے دین اسلام کے اندر وہ نماز ہے. نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے مرض الموت کے بستر پر ہیں. اس وقت آپ نے جس چیز کی وصیت فرمائی، نماز کی وصیت فرمائی. الصلاۃ الصلاۃ وملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی اہمیت کو سمجھنا، نماز کو ان کے اوقات پر جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو لوڈیاں ہیں، غلام ہیں، ان کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے نماز کی وصیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر. ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو چیز تمیز اور فرق کرنے والی ہے، وہ نماز ہے. جسے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے. کفر اور شرک کے درمیان اور انسان کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے. جسے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کا کام کیا. سب سے پہلے عبادات میں جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اول ما یحاسب العبد، سب سے پہلے جس چیز کا بندے کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ نماز کا حساب لیا جائے گا اس کے اعمال میں سے. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز درست نکل گئی وہ کامیاب ہو گیا اور اسے نجات مل گئی.
اور اگر نماز فاسد ہو گئی فقد خاب و خسر، وہ نقصان اٹھانے والا ہو گیا، خسارے میں پڑ گیا۔ تو سب سے پہلے اعمال میں، عبادات میں جس چیز کا حساب لیا جائے گا میرے بھائیوں، نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، راس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اس کا عمود اور کھمبا اور ستون نماز ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے نماز کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا۔ آپ کی حدیث بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اس میں دوسرا رکن، دوسرا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسلام کو ایک شخص سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک عمارت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور عمارت کی بنیاد رکن ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں۔ اگر ستون اور رکن نہ ہوں تو اس عمارت کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی نماز بھی ایک اہم رکن ہے، جسے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس نے دین کے دیگر حصوں کو بھی ضائع و برباد کر دیا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جب عمال کے پاس، گورنروں کے پاس خط لکھتے تھے تو انہیں ہمیشہ نماز کی وصیت کیا کرتے تھے، نماز کے پڑھنے کی وصیت کیا کرتے تھے کہ نماز کبھی ضائع و برباد نہ ہو، کیونکہ جسے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا، وہ اللہ کے دیگر حقوق ہیں انہیں بدرجہ اولا وہ ضائع اور برباد کر دے گا۔ ان کے ضائع اور برباد کرنے میں اسے ذرہ برابر کوئی دقت نہیں ہوگی، نہ کوئی افسوس ہوگا۔ جس نے نماز جیسی اہم عبادت کو ضائع اور برباد کر دیا، وہ دیگر عبادتوں اور اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے دین اسلام کے اندر نماز کی۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو سب پر فرض کیا تھا۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، کوئی ایسی امت نہیں تھی جس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، سب پر اللہ رب العالمین نماز کو فرض کر دیا تھا۔ یہ اس کی اہمیت پر چیز دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے جنگ کروں، جب تک اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، جب لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں گے، ان کے اموال اور ان کی جانیں ہم سے محفوظ ہو جائیں گی، مگر اسلام کے حق سے، الا بحق الاسلام۔ یعنی نماز اگر کوئی قائم کرے گا تب اس کی جان محفوظ رہے گی، اس کا مال محفوظ رہے گا۔ اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ دین اسلام کے ایک اہم رکن کو اس نے چھوڑ دیا، اور اس کا خون گویا کہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کے زمانے منافقین تھے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے جہنم کے، ہمارے نبی نے ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ اسی لیے قتل نہیں کیا کہ وہ نماز پڑھتے تھے باقاعدہ، مسجدوں میں کیا کر کے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اگرچہ جماعت اوپر گراں گزرتی تھی، بوجھل ہوتی تھی، لیکن مسجدوں میں آ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ نے ان کو معاف کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو قتل کرتا ہے۔ منافقین کی جان نماز پڑھنے کی وجہ سے بچی، آپ نے اس لیے ان کو نہیں قتال کیا، ان سے قتال اور جنگ کیا، کیونکہ نماز آ کر کے پڑھا کرتے تھے، منافقین تھے، اور نچلے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعید سنائی ہے، اور وہ نماز کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی طرف فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آتے نماز میں سستی ہوتی ہے لیکن آتے ضرور نماز کے اندر، نماز نہیں چھوڑتے تھے وہ۔ اس لیے ہمارے نبی نے ان کو قتل نہیں کیا، ان سے جنگ نہیں آپ نے کی۔ اور ہم پکے سچے مومن مسلمان ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن کہتا نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، اور ہم یہیں بغل میں ہمارا گھر اور روم ہے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہٹھے کھٹے تندرست ہے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہمارے پاس۔ یعنی کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایک مسلمان سے نماز چھوڑنے کا تصور ہی محال ہے کہ ایک مسلمان ہو، بالغ ہو، اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اور نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، مسجد کے اندر نماز نہ پڑھے، یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا اسلام کے اندر۔
کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا بھی کر سکتے کہ نماز نہ پڑھتا ہو، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ منافقین نماز پڑھا کرتے تھے اور آج ہم نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، ہمارے لیے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اس میں خسارہ کس کا ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے ہم، یا کوئی جو نماز نہیں پڑھے گا اسی کا خسارہ، کسی اور کا کوئی خسارہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی آدمی کا خسارہ ہوگا جو نماز نہیں پڑھے گا۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے۔ یہی اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی اور نجات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرے گا قیامت کے دن، اور تاریکیوں میں وہ نماز کی روشنی کے ذریعے سے اپنا سفر طے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے پاس دلیل ہوگی گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ نماز پڑھنے والا تھا، اس کے پاس دلیل ہے جنت میں جانے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے داخل کرے گا۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ بڑے بڑے سرکس جو لوگ گزرے ہیں اپنے زمانے کے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کو اٹھائے گا، ان کے ساتھ ان کا ساتھ انہیں ملے گا۔ قارون کے ساتھ انسان ہوگا، حامان، فرعون، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے سرکش اور بڑے بڑے نافرمان لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ان کو اٹھائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، نماز اور جو ہے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ یعنی کیا کہا جائے اس کے اوپر؟ ہمارے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، گھر میں بغل میں مسجد ہمارے پاس ہے لیکن مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کوئی دور بھی آپ کی مسجد نہیں ہے، گھر آپ کا بھی دور نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جمعہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا جب اگر انسان 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار دیا ہے، کفر کا کام کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا۔ یہ نماز، جمعہ کی نماز پڑھ لینا کیا یہی مسلمان ہونے کی پہچان ہے؟ مسلمان ہونے کی پہچان یہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی پہچان 5 وقت نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ۔ الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان کافروں کے درمیان جو پہچان، نماز پہچان ہے۔ نماز کو اللہ رب العالمین نے پہچان رکھا ہے، اس لیے کبھی کافر مشرک نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسلمان ہی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جس کا اللہ کے وعدے پر ایمان ہے کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، وہی اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے۔ اللہ کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ داڑیاں رکھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب کے لیے نماز چھوڑنا حرام ہے، ہر ایک کے لیے، چاہے داڑھی ہو داڑھی نہ ہو، سب کے لیے حرام نماز چھوڑنا، سب کے لیے۔ داڑھی رکھنے والا تو کم سے کم چلو اسلام کے ایک حکم پر عمل کرتا ہے، لیکن سب کے لیے نماز کو اللہ نے فرض کر دیا۔ ہر بالغ مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے گی اور انسان روڈ پر نکل آتا ہے، لیکن نماز جیسی اہم بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، آپ نے بار بار اس کا تاکیدی حکم دیا، بار بار آپ لوگوں کو فرمایا نماز کے لیے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، کچھ لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل یہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ بھئی مسجد ہے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ مسجد نماز پڑھنے ہی کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اگر ہر آدمی گھر کے اندر نماز پڑھ لے تو پھر نماز کے لیے مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث، جو آدمی اذان سنتا ہو اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہ آئے اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جماعت کے ساتھ نماز کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہماری مرضی ہو جب چاہے ہم نماز پڑھ لیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بول نہیں دیجیے، مولانا لوگ ہیں کیا کر لیں گے بول کر کے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ نماز نہ پڑھیے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرے انسان کا کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا فرق پڑے گا جو نماز نہیں پڑھے گا۔ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، اس پر ایمان ہے کہ نہیں ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے نا سب کو؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں پر ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے تو خلاص مت نماز پڑھیے، چھوڑیے نماز کو، گولی مار دیجیے نماز کو، چھوڑ دیجیے نماز، اور جو ہے نماز مت پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا اللہ پر نہیں ایمان، نبی پر ایمان نہیں ہے، چھوڑ دیجیے نماز کو۔ لیکن آپ ایمان کے بھی دعوے دار ہیں اور آپ جو ہے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کو، نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مسلمان بھی اگر آپ کہلاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔
تصور ہی کرنا محال ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے لیے کیوں نماز نہ پڑھے, تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کیوں نماز نہ پڑھنے والا. تو اس طریقے سے نماز میرے بھائیو کتنی اجنبی بن گئی ہمارے درمیان. ایک مسلمان نماز سے کوتاہی اور نماز سے دوری اختیار کرتا ہے, اور جماعت کے ساتھ جو ہے نہیں پڑھتا, ویسے بھی نہیں پڑھتے کتنے ایسے لوگ کہ نماز ہی نہیں پڑھتے. نماز کو اللہ رب العالمین وقت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. ضروری انسان کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. اگر بغیر عذر کے انسان نماز پڑھے گا, اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی اگر اس کے پاس عذر نہیں ہے تو. اللہ کے رسول کی حدیث سے آپ نے سخت وہی سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے, میں نابینا ہوں. آپ نے کہا اذان سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں اذان سنتا ہوں. کہا اذان کا جواب دو. اذان المؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کے لیے آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. جب اذان سنے تو اس مؤذن کا جواب دیجئے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ اس کا جواب ہے کہ آپ آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. ہمارے نبی نے ان کو اجازت نہیں دی. نابینا صحابی ہیں, اندھے ہیں, کوئی مسجد میں لانے والا بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں نماز پڑھنے کی آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. اور ہم اٹھے کٹے تندرست, بہت طاقت ہمارے پاس, کوئی عذر نہیں, گھر میں نماز پڑھ لیتے, یا نماز ہی نہیں پڑھتے. چھوٹے چھوٹے کام کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. میچ ہو رہا ہے, نماز کو چھوڑ دیا ہم نے. کرکٹ کھیل رہے ہیں, والی بال کا کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, نماز چھوڑ دیا. اذان ہوتی رہتی ہے, اذان سنتے رہتے ہیں, مسجد کے باہر اپنی بیوی سے, گھر والوں سے بات کرتے رہتے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنے بڑے افسوس کی بات بھائی. یعنی کیا کہا جائے اس کے اوپر؟ الفاظ نہیں ہمارے پاس ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نماز ہی نہ پڑھتے ہوں. اور اللہ رب العالمین کو بلا دیا ان لوگوں نے. اللہ کو بلائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی بلا دے گا. یاد رکھیے, ایک دن حاضر ہونا اللہ رب العالمین کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ ساری نعمتیں جو استعمال کرتے ہیں ہم, صحت و تندرستی, مال دولت, بیوی بال و اولاد کی, صحت کی, یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ دے بھی سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی ہماری نعمتوں کو چھین لے. اللہ تعالیٰ کی نعمت اسی وقت برقرار رہتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے, نہ سوچنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے. ہم تو تندرست ہے, صحیح سالم ہے, تنخواہ ہے, سب کچھ ہے, بھائی بیوی بچے, بال بچے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ڈھیل اللہ رب العالمین کی طرف سے. وہ امری لہم منا قیدی متین, میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں, میری پکڑ بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دے کر کے حساب لیتا ہے, آزمائش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم نے اتنے احسانات کے بندے کے اوپر کیا کرتا ہے ہمارے لیے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو اتنا زیادہ انسان کو اللہ رب العالمین کی بات کرنی چاہیے, اتنا زیادہ انسان کو اللہ رب العالمین قریب آنا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ اللہ بھول گیا ہے. اللہ ڈھیل دیتا, اللہ بھولتا نہیں ہے. اللہ کو جو بھولیں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی بھلا دے گا, اور اس کا کوئی اللہ کیا اس کی پرواہ نہیں ہوگی, کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیو نماز کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا, فویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے ویل ہے, جہنم ہے جو نماز بھول بھول کر کے پڑھتے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نماز کو بھول کر کے پڑھتے. کبھی پڑھ لیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی 2 وقت پڑھ لیا, کبھی 5 وقت, کبھی 3 وقت پڑھ لیا, اور نمازوں کو بھول جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کبھار پڑھتے, کبھی کبھار چھوڑ دیتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا کہ ان کے لیے ویل ہے, ان کے لیے بربادی, ان کے لیے جہنم میں ایک طبقہ گڑھا اللہ رب العالمین نے بیان تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو جو سرے سے نماز نہ پڑھے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر, سورہ مدثر کے اندر, کہ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پوچھیں گے تم دنیا ہمارے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے, تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وہ پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, تم کیوں جہنم میں چلے گئے؟ کہیں گے لم نک من المسلمین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ دھیان دیجئے گا اس بات پر. یہ جہنم, یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ اگر وہ کافر ہوتے تو نہیں کہتا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ پر ایمان ہی لے کر کے نہیں آئے تھے. کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین. سب سے پہلا ان کا جواب یہی ہوگا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا. کیونکہ نماز کا جب حساب لیا گیا ان کے دفتر میں نماز نہیں نکلی. جب نماز نہیں نکلی اللہ ان کو قارون اور فرعون کے ساتھ ڈھکیل دیا, جاؤ قارون فرعون کے ساتھ, انہی کے ساتھ تم رہو. دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, مومنوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے, اہل ایمان کے ساتھ, نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. مؤذن اذان دیتا تھا, نماز کے لیے بلاتا تھا, نماز نہیں پڑھتے تھے تم, جاؤ. جب اہل ایمان کے ساتھ تم دنیا میں نہیں رہے,
ان کا ساتھ نہیں دیا، مسجد میں نہیں آئے، جو مسجد میں آنا اہل ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قارون فرعون کے ساتھ دھکیل دے گا، ان کے ساتھ وہ چلے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ لم نکن من المصلین، کافروں کی اور ہندوؤں کی اور سکھوں کی، عیسائیوں اور کرسچین اور یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر، لم نکن من المصلین ما سلککم فی سقر، کیوں تم چلے گئے جہنم کے اندر؟ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، ایک روم کے اندر رہتے تھے، ایک جو ہے میں سال میں کھانا کھاتے تھے، اور ایک جگہ اٹھتے بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ہمارا تمہارا، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہم تو جنت کے اندر چلے آئے۔ اللہ کہے گا، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اہل جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مسلمان، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قارون فرعون کے ساتھ اٹھائے گا قیامت کے دن، اور کیا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا خون اور لوگوں کی جان نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف کیا ہے، کہ نماز پڑھیں گے، نماز کی وجہ سے ان کے خون اور ان کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، تو گویا کہ ان کا خون، ان کا مال محفوظ نہیں رہا۔ تو نماز میرے بھائیوں بہت اہم عبادت ہے۔ صحابہ کرام نماز چھوڑنے، اعمال میں سے، عبادات میں سے نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، اور مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ان کے پاس عذر ہے، لیکن پھر بھی ان کو ایک آدمی ٹیک لگا کر کے مسجد میں لا کر کے نماز پڑھنے کے لیے لا کر کے ان کو کھڑا کیا کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ آدمی کافر ہوتا ہوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو یہ اتنے اقوال ہیں صحابہ کے، قرآن کتنی آیتیں ہیں، جا بجا اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اپناتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مومنوں کی پہلی صفت اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، کہ پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، اس کا اللہ اور سے اس کا رابطہ قائم ہوتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق جڑتا ہے۔ نماز ایک نور ہے، نماز کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے، نماز کے اندر انسان کو راحت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ بعد کے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، شہوات کی پیروی کی، فسوف يلقون غیا، وہ قریب ضرور بضرور یا وہ ان قریب وہ لوگ کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ جنہوں نے شہوات کی پیروی کی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اپنے شہوت ہی کی پیروی کرتا، اس کا دل کہتا نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، اور وہ نماز چھوڑ کر کے ساتھیوں کے ساتھ فاسٹنگ میں گزارتا ہے، اپنے شہوت کی تباہ کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پامال کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا، اور شہوات کی انہوں نے اتباع اور پیروی کی، اپنے شہوتوں کے پیچھے پڑے رہے، فسوف یلقون غیا، وہ قریب ہے کہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وفات ہوگی، موت ہوگی، حساب کتاب لیا جائے گا، جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا ہم خوف ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں۔ یہ زندگی ہمارے لیے ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں۔ آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کیا کرتے تھے؟ آپ کے قدم مبارک کے اندر علم آ جاتا تھا، بات کیا کرتے تھے؟ جنگ کے اندر بھی نماز ہمارے لیے معاف، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ صرف دو صورتوں میں نماز ہم سے معاف ہوتی ہے۔ ایک تو انسان مر گیا، خلاص جب مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ اور پہلی صورت یہ کہ انسان پاگل ہو جائے، اس کے ہوش و حواس نہ رہے، مجنون ہو گیا، ہوش و حواس نہیں اس کے پاس، پاگل ہو گیا وہ، اس پر نماز نہیں ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ پاگل نہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ مجنون اللہ نے ہم کو نہیں بنایا۔ اگر مجنون بنا دیتا، پاگل بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ نماز چھوڑتے اس کے بارے میں بات پرس نہیں ہوتی، لیکن کیا کر سکتے آپ اگر پاگل اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کوئی فیصلے کو روکنے والا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹوکنے والا ہے؟ کتنے پاگل لوگ گھومتے ہمارے ملکوں کے اندر، یہاں بھی دیکھیے آپ، روڈوں پر، شہروں میں جا کر کے دیکھیے، مجنون ہیں، پاگل ہیں، گندے کپڑے پہنتے ہیں، گندے، اور جو ہے اس میں سے نکال کر کے کھانا کھاتے ہیں، ان کو کچھ خبر ابر نہیں ہے۔ مجنون اور پاگل کسی چیز کی ان کو جو ہے خبر نہیں ہے۔
عقل اور دماغ ان کے پاس نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے عقل دیا، دماغ دیا، الحمدللہ ساری نعمتوں سے اللہ نوازا، دولت دی، صحت دی، نوکری ہے، مال ہے، دولت ہے، الحمدللہ صحت اور تندرستی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر اور احسان ادا کیجیے۔ اور ہم نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی کو پشے پش ہمیں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت دے سکتا آپ کی ہماری نعمتوں کو چھین بھی سکتا میرے بھائیوں۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کر رہا ہے اس لیے نعمت دے رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہے، نبی کی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس نعمتیں تو ہے لیکن وہ دین پر عمل پیرا نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے، عذاب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے۔ آپ یہ سمجھ جائیے اس کے لیے اگر نعمتیں ہیں اور ہمارے اندر دینداری نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہم، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہمارے دلوں کے اندر، آپ یہ سمجھ جائے کہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ڈھیل ہمارے لیے، ایک دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور سخت پکڑے گا۔ وَمِلْهُمْ مِنَّا كَيْدٍ مَتِينٍ، ہم نے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی، ہماری پکڑ بہت مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں کسی کو، سب کو مرنا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اکیلے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے درمیان، اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے گا، اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب دے گا۔ اب آپ سوچئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دیں گے، کون سا منہ لے کر کے ہم جائیں گے اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، نبی کی آخری وصیت کو پامال کر دیں گے، آپ کے بتائے ہوئے فرامین کو ہم بھول جائیں گے، کون سا منہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے؟ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینے والے کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ جو انسان، آپ دیکھیے اگر کوئی لڑکا ہے اگر غلط کام کرتا ہے اور باپ کو خبر ہو جاتی ہے، یا استاد ہے اور طالب علم کوئی شرارت کرتا ہے، جب استاد کے سامنے حاضر ہوتا ہے کتنا اس کا منہ شرم سے مارے پانی رہتا ہے، منہ لٹکا کر کے حاضر ہوتا ہے، اور اس کو شرم آتی ہے کہ میں نے باپ کی بات نہیں مانی، استاد کی بات نہیں مانی۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کے کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ اللہ ساری نعمتیں گنوائے گا، ہم نے تیری ساری نعمتیں تمہیں دے دی اور تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کچھ نہیں کیا۔ ایک حکم تم نے نماز جیسی بات کو چھوڑ دیا جو اہم ترین عبادت تھی، جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، چھت قائم ہے اس کی، اور جو ہے اسی کو تم نے ضائع برباد کر دیا۔ کیا ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حساب دیں گے میرے بھائی؟ ہم جواب دہی کے لیے تیار رہیں، کیونکہ مرنا ہے سب کو، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ 1 منٹ کے بعد ہماری موت آ سکتی ہے جی، 1 منٹ کے اندر موت آ سکتی ہے، مسجد کے اندر موت آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے مسجد سے بھی نکلنا کسی کو نصیب نہ، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ایک کا موت اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کی موت اس کے وقت پر آئے گی، اس لیے ہمیشہ موت کو سامنے رکھیے۔ اور موت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ دنیا کی رنگ ریلیوں نے، دنیا کی چیزوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، نماز بھول گئے، توحید بھول گئے، سنت بھول گئے، عبادات بھول گئے، اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہم نے بھلا دیا۔ یہ دنیا کی وجہ سے میرے بھائیوں، دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے گی، آپ کا ساتھ آپ کی نماز دے گی، آپ کا ساتھ آپ کا عمل دے گا، آپ کا ساتھ آپ کا عقیدہ دے گا، آپ کی توحید دے گی، دینداری اور تقویٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ دنیا تو سب کو چھوڑ کر کے جانا، دنیا کی چیز دنیا کے اندر رہ جائے گی، بس ہر مال ہر دولت سب کچھ دنیا کے اندر رہ جائے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی بہن، کوئی کسی کام نہیں آئے گا، سب قیامت کے دن بھاگیں گے۔ ابھی کرونا میں دیکھیے کتنا ایک بھائی بھائی کے کام نہیں آیا، شوہر بیوی کے کام نہیں، بیوی شوہر کے کام نہیں، کوئی کسی کام نہیں آیا۔ چھوٹی سی قیامت، چھوٹی سی مصیبت آئی، ایک چھوٹی سی بیماری آئی، پوری دنیا میں اتھل بتل مچ گئی، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1 لاکھ روپیہ، ریال، کروڑوں ریال دے دیتے کہ جاؤ فلاں آدمی کورونا بیماری کے اندر مبتلا، جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے آؤ، اٹھ کر کے آؤ، اس کو پکڑ کر کے آؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، لاشوں کو باہر پھینک دیا گیا، اور جو ہے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ رشتہ دار ہیں ان کے اپنے بیٹے، ان کی اپنی اولاد ہیں، لیکن کوئی لاش لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قیامت کا منظر تو بڑا عجیب و غریب ہوگا میرے بھائی، بڑا ہولناک منظر ہوگا قیامت کے دن، کوئی اس کی منظر کشی نہیں کر سکتا، کتنا خطرناک منظر ہوگا وہ۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں آتا، ابھی تھوڑی پریشانی آ جائے گی سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ جس کے لیے ہم مرتے ہیں، جس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جس کے لیے سب کچھ کرتے، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آپ کے ہمارے جو کام آئے گا، ہمارا عمل کام آئے گا، بس۔ نہ بیٹا کام آئے گا، نہ اولاد، نہ یہ ڈگری، نہ دولت، نہ مال، یہ منصب، یہ صحت، یہ بیوی، کوئی کام نہیں آئیں گے، کچھ نہیں کام آئے گا۔ کام آئے گا تو آپ کا عمل کام آئے گا، بس، اور اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کامیابی اختیار کرنا ہے، نماز کی پابندی کیجیے،
توحید کو اپنائیے، شرک سے توبہ کیجیے، شرک کو چھوڑیے، نبی کی سنتوں پر قائم رہیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، ہمارے نبی کی آخری وصیت، روح نکلنے والی، دنیا سے جانے والے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے الصلاۃ صلاۃ کا الفاظ نکل رہے ہیں، نماز 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 کے ساتھ کبھی کوتاہی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا ہماری معراج ہے۔ یہ اللہ نے نماز کو معراج میں فرض کیا، مومن کے لیے معراج ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جڑتا ہے، انسان کو سکون اور راحت ملتی ہے، اور انسان کی آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے دور بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی نماز کی پابندی کیجیے، یہ شکایت نہ ملے کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ گھروں میں لوگ جاتے ہیں آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے، مسجد میں لانے کے لیے، اور گھر میں لوگ سوئے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ سعودیوں کی بڑی شکایت کرتے ہیں آپ لوگ، ہم سب لوگ شکایت کرتے ہیں، سعودی ایسا ہوتا ایسا ہوتا، آپ کی نماز کی فکر کرتا ہے، فون کر کے کہتا ہے کہ نماز کے اوپر درس دیجیے، خطبہ دیجیے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اپنی فکر کیجیے، ہم دوسروں کی فکر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، ہمارے پاس تو خود اتنی بربادی ہے، ہم خود نماز سے اتنے دور ہیں، خود ہمارے یہاں اتنی گمراہیاں ہیں، اور ہم دوسروں کے اوپر تھوپتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں، تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ارے اگر وہ غلط ہے، اللہ کیا جواب دہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے بارے میں پوچھے گا، آپ نے کیا کیا ہے۔ اپنی اصلاح ہم کر لیں، ہمارے لیے کافی ہے، اپنی اصلاح کر لیں، ہم نمازوں کی پابندی کریے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی چھوٹ نہیں ہوگی، یہی سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز کا۔ اگر یہی خراب ہوگی، نہیں ملی نماز، تو خلاص سب ضائع برباد ہے، زیرو ہے، آپ کے دفتر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نمازی آپ کی نکل گئی برباد، اور نمازی نہیں ملی دفتر کے اندر، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جمعہ کی نماز آپ کو نجات نہیں دے گی، یہ جمعہ کی نماز پہچان نہیں ہے۔ جتنی نماز اس وقت آپ لوگ ہیں، ہر نماز کے اندر اتنی بھیڑ ہونی چاہیے، مسجد کے اندر ہر نماز کے اندر اتنی بھیڑ ہونی چاہیے، اللہ کہ کوئی سفر میں ہے، کوئی اور کسی مسجد میں مسئلہ الگ ہے، ورنہ جتنے لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، سب کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہر نماز کو فرض کر دیا۔ اس میں بھائی نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اگر سمجھیں گے ہمارا اور آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں سمجھیں گے قیامت کے دن سوائے خسارہ کے اور سوائے نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، سب کر کے آئیں گے، اللہ دنیا میں دوبارہ پھر نہیں بھیجے گا۔ ایک بار اللہ نے مہلت دیا، کتنی بار نصیحت کی گئی، کتنی بار سمجھایا تھا، کون نہیں مسلمان جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری؟ سب جانتے ہیں، کوئی جاہل نہیں اس معاملے میں، سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذر تلاش بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کتنا ضروری ہے دین اسلام کے اندر۔ تو میرے بھائیے، ہم اپنی اگر نجات چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کا اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی پابندی کے ساتھ توفیق دے، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نمازیوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، ہماری جو غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوا ماضی میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اور سنت پر قائم رکھے، شرک اور بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم غفور رحیم۔